اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں، اور گزشتہ کچھ پروگرام سے ہم نے نسخ اور یعنی ناسخ اور منسوخ پر ہم نے بات کی، اس کی تعریف جو لغوی تعریف ہے اور شرعی یا جسے کہتے ہیں اصطلاحی تعریف وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب ناظرین، اس کے بعد ہم نے پھر یہ بھی بتایا کہ یعنی قرآن کریم میں جو نسخ ہوتا ہے، یعنی نسخ ہوا، اس کے ریزنز کیا تھے، اسباب کیا تھے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب آئیے قرآن کی روح سے ناظرین نسخ کی کیا اہمیت ہے، نسخ یعنی منسوخ ہونے کی، کسی آیت کے حکم کے ناسخ اور منسوخ ہونے کی جو اہمیت ہے، اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلیها۔ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 101 101 فرمایا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ آپ یہ آیات خود بنا لیتے ہیں۔ یہ بات نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ ان دونوں آیات میں نسخ کے وقوع کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نسخ واقع ہے، اور قرآن مجید میں بعض ایسی آیات ہیں جن کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین ان کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نسخ کا ثبوت علامہ سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں الاتقان میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 میں، کہ نسخ کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث سے کیا جائے گا، یا کسی صحابی کا قول اس طرح منقول ہو کہ فلاں آیت سے منسوخ ہوئی، اور کبھی نسخ کو استنباط سے معلوم کیا جائے گا جب دو آیات میں قطعی تعارض ہو اور کسی دلیل سے معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ایک آیت متأخر ہے۔ نسخ کے متعلق عام مفسرین کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اور نہ بغیر کسی نقل صریح کے مجتہدین کے اجتہاد پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ نسخ میں کسی ایسے حکم کو اٹھا لینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ثابت تھا، اور اس کی جگہ کسی دوسرے حکم کو ثابت کرنا ہے، اور اس میں نقل اور تاریخ پر اعتماد کیا جاتا ہے، نہ کہ رائے اور اجتہاد پر۔ نسخ کے ثبوت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نسخ میں اخبار احاد صحیحہ بھی معتبر نہیں، اور بعض علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ مفسر یا مجتہد کے قول سے نسخ ثابت ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب جو
جن آیت کریمہ میں یعنی نسخ ہوا ہے، جو آیت کریمہ قرآن کریم میں ہیں، تلاوت بھی کی جاتی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہے، وہ آیت کریمہ جتنی بھی ہیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی 12 آیات کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے، اور ناظرین ان کے منسوخ ہونے پر جو دلائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نمبر 1 آیت یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180 یعنی 180 نمبر آیت، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرے، یہ متقین پر حق ہے۔ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے اس شخص پر وصیت کرنا فرض ہے جس کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہو۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ البتہ اس آیت کے حکم کا ناسخ کون ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کے درمیان کہ یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ ناسخ یعنی منسوخ، اس کا حکم منسوخ کرنے والا وہ کون ہے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت اجماع سے منسوخ ہے کیونکہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آیت مواریث کی آیت سے منسوخ ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے والدین اور قرابت داروں کے حصے خود متعین فرما دیے تو اب ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہ رہا۔ حضرت اکرمہ کا اور حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ کا یہی مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ ناظرین اب یہ دوسری آیت ہے۔ اب پہلی آیت میں ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ناظرین پورا رکوع ہے، یہ 2 آیت کریمہ ہیں کہ جو طویل آیات ہیں، اور سورہ نساء، ناظرین سورہ نساء آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ 2nd رکوع ہے سورہ نساء کا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے جو بھی حقدار تھا ان کے لیے جو حصے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیے۔ تو اب جہاں پر یعنی حصے مقرر ہو گئے تو اب ناظرین ان آیت کریمہ سے یہ آیت کا جو حکم ہے یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کہ جس میں وصیت کرنے کا حکم دیا گیا تھا والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، لیکن جب ناظرین اس کے بعد آیت مواریث جو نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ 2 آیت کریمہ ہے، پورا رکوع ہے، اس میں ہر حقدار کا حق بیان کر دیا گیا، تو اب وہ آیت کریمہ ناسخ ہے اور یہ آیت کریمہ منسوخ، یعنی اب اس کا حکم ہوگا اور یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین ہم اور آیت کریمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ، اور آج چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153، اس کا 3rd اور لاسٹ پورشن ہے، ہمارے سبق میں شامل ہوگا۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے، اور ناظرین اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے گا۔ اور چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ ناظرین و سامعین یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، لغت القرآن۔ جو سبق ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اسے پڑھتے ہیں، پھر اس میں جتنے کلمات ہوں ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اب اسے ہم پڑھیں گے ناظرین ذالکا، لیکن چونکہ یہاں رک رہے ہیں تو رکنے کی صورت میں ذالک پڑھا جائے گا. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، جائز ہے. ناظرین یہاں پر مبینن پڑھیں گے، لیکن دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل ہوتی ہے تو مبینہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. آخر میں آپ دیکھیں گول دائرہ، یہ اصل میں گولتا ہے، آیت کے مکمل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے. اندر آپ دیکھیں 153 آیت نمبر 153 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اور ناظرین چلتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے کلمات یہاں پورے پورشن میں موجود ہیں. ثم ایک کلمہ، اتخذوا دوسرا، العجلہ تیسرا، من چوتھا، بعدی پانچواں، ما چھٹا، جاءت ساتواں، ہم آٹھواں، البینات نواں، فا دسواں، عفونا گیارہواں، عن بارہواں، ذالکا تیرہواں، آتینا وا چودواں، آتینا 15واں، موسیٰ 16واں، سلطانن 17واں، مبینن 18واں. کل 18 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. ثم اتخذوا العجل، ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے، الف کو درمیان سے حذف کیا جائے گا. یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کو حمزہ یا الف کو حذف کر دیا جائے گا. پڑھیں گے ثم اتخذوا العجل من بعدی، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کے بعد چونکہ با ہے تو نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. من بعدی ما جاءتهم البینات، ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو حذف کر دیں گے. ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. اسے یوں پڑھیں گے سلطانا مبینا، سلطانا مبینا. چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں کل 18 کلمات ہیں. اب ہم بتائیں گے اس میں کتنے اسماء، کتنے افعال، کتنے حروف ہیں. ہر اسم، ہر فعل، ہر حرف کو آپ نوٹ فرمائیے گا تاکہ جب ہم تحقیق اور ترجمے کی جانب آئیں تو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. پہلا اسم ہے العجلہ، دوسرا اسم ہے ہم، تیسرا ہے البینات، چوتھا ہے ذالکا، پانچواں ہے موسیٰ، چھٹا سلطانہ اور ساتواں مبینہ. کل 7 یہاں اسماء ہیں اور افعال کی تعداد ناظرین یہاں پر 4 ہے. پہلا جو فعل ہے اتخذوا، دوسرا جاءت، تیسرا عفونا، چوتھا آتینا. 7 اسماء، 4 افعال. حروف کی تعداد ثم پہلا حرف، من دوسرا، اور اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ فا تیسرا، عن چوتھا اور واو پانچواں، یعنی 5 یہاں پر حروف ہیں. بلکہ ناظرین اسم کی تعداد 7 نہیں بلکہ 8 ہے. بعدی بھی اسم ہے تو یعنی 8 اسماء ہیں، 4 افعال ہیں، 5 حروف ہیں. 8 اسماء اور جو ہے 4 افعال ہیں، 5 حروف ہیں. انشاءاللہ ہم ان سب کی تحقیق اور ترجمے کی جانب جائیں گے. سب سے پہلے اسماء کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. مکمل چھپا ہے. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب.
ناظرین پہلا اسم ہے العجلہ. عجل کہتے ہیں بچڑے کو، جو گائے کا بچڑا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اسے ناظرین عجل کہتے ہیں. یہ مفرد ہے اور اس کی 3 جمع آتی ہیں. ایک جمع اس کی آتی ہے عجول، عین پر پیش کے ساتھ عجول، اور ایک جمع آتی ہے عجلہ، ایک جمع آتی ہے عجلہ، اور ایک جمع اس کی آتی ہے عجال. عجول، عجلہ اور عجال، یہ 3 جمع ہیں. تو العجل، عجل جو ہے بچڑا، اور اس کے یہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے یعنی عجول، اس کی جمع آتی ہے عجلہ اور عجال، 3 جمع اس کی آتی ہیں. تو جب ہم واحد کہیں گے عجل تو بچڑا، عجال، عجول یا عجلہ، اس کا معنی ہوگا بہت سے بچڑے. یہاں الف لام جو عجل پر داخل ہے تو یہ اس سے خاص کر رہا ہے کہ اس سے مخصوص وہ بچڑا مراد ہے کہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس کی پوجا کی تھی. تو الف لام اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ مخصوص بچڑا ہے. اور یاد رہے ناظرین کہ بچڑے کے لیے عجل استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور بچڑی کے لیے یعنی مؤنث ہو، بچڑی ہو تو اس کے لیے عجلہ استعمال ہوتا ہے، یعنی آخر میں گولتا آتی ہے عجلہ. اس کی جمع آتی ہے عجل اور عجال، عجل اور عجال اس کی بھی 2 جمع آتی ہے. اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے ناظرین ہم. ہم جو ہے یہ اسم ہے اور اس میں ضمیر ہے. ضمیر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا، اور اس میں ضمیر کو ضمیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مدلول پر ڈائریکٹلی دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس سے پہلے کوئی اسم گزر چکا ہوتا ہے تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے. اور ناظرین یہ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، ان سب، وہ سب، ان سب، ان. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں ضمیر کے اعتبار سے جمع مذکر غائب پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی یہاں پر لیا جا سکتا ہے. اور ناظرین تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر آتی ہے ہما، وہ دونوں، ان دونوں، اور واحد مذکر غائب کی ضمیر آتی ہے ہوا جب کسی کلمے سے ملی بھی نہ ہو، اور ہو یا ہی جب کسی کلمے سے ملی بھی ہو. تو ہوا، ہو یا ہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس، اس، وہ، اس. اس کے بعد اگلا اسم ہے بینات. بینات ناظرین یہ جمع ہے، اس کا معنی ہے کھلی مثالیں یا کھلی نشانیاں. کھلی مثالیں یا کھلی نشانیاں، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ناظرین یہاں پر آپ یعنی ملاحظہ فرمائیں کہ بینات، بینات کھلی نشانیاں، کھلی مثالیں، کھلی دلیلیں اس معنی کے لیے بھی ہے، یعنی دلیلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نشانیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو بینات یہ اسم ہے اور اس میں جمع ہے. معنی کیا ہوا؟ کھلی دلیلیں یا کھلی نشانیاں. اور اس کا مفرد آتا ہے بینتن. بینتن یعنی بینتن، درمیان میں جو نون پر کھڑا زبر ہو تو اس کھڑا زبر کو آپ ہٹا دیں تو بینتن بن جاتا ہے. تو یہ مفرد ہوگا، اس کا معنی ہوگا کھلی دلیل. اور بینات جمع ہے، اس کا معنی ہوگا کھلی دلیلیں، کھلی دلیلیں. ناظرین و سامعین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ذالکہ ہے. ذالکہ یہ اسم ہے اور اس میں اشارہ ہے. عربی میں جب کسی یعنی وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. تو یہ اشارہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکہ. ذالکہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ. ھذا یہ قریب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ھذہ قریب مؤنث کے لیے، دور کے لیے مذکر کے لیے ذالکہ، اور دور مؤنث کے لیے تلک استعمال ہوتا ہے. تو ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، اس، وہ، اس، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی ہے. اس کے بعد ہے سلطان. سلطان کا معنی ہوتا ہے کھلی دلیل، واضح دلیل. اور بادشاہ کو بھی سلطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے منصب پر واضح دلیل ہوا کرتا ہے. تو سلطان یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے سلاطین. اس کی جمع آتی ہے سلاطین. اور عمومی طور پر ہم اردو میں بھی یہی واحد اور یہی جمع استعمال کرتے ہیں. تو سلطان دلیل، واضح دلیل، اور سلاطین واضح دلائل یا واضح دلیلیں. مبینہ کھلا، یعنی کھلی ہوئی ہونا، کھلا ہوا ہونا. تو مبین ناظرین یہ اصل میں اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کے لیے، اور اس کا معنی ہے کھلی،
واضح کھلی، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے اتخذوا، یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ انہوں نے بنا لیا، انہوں نے بنا لیا۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے جاءت، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ آ چکی، آ چکی۔ جاءت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے آ چکی۔ عفونا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد آتینا، یہ بھی فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا یا ہم نے دیا یا ہم نے دی۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف یہاں پر آپ دیکھیں ثم، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر۔ اس کے بعد من ہے، من جو ہے یہ اس کا معنی ویسے ہوتا ہے سے، من کا معنی ہوتا ہے سے، لیکن یہاں پر یہ کسی معنی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی آیت میں جملے میں داخل ہوتا ہے یا استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی نہیں ہوتا، لیکن فقط وہ کلام کے حسن کے لیے لایا جاتا ہے۔ ناظرین بعد کا معنی ہوتا ہے بعد، اور ما کا معنی ہوتا ہے جو۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ان ہے، ان کا معنی ہوتا ہے سے۔ ان جو ہے یعنی اس کا معنی ہوتا ہے سے، اور ایک ہوتا ہے من، اس کا معنی بھی سے ہوتا ہے۔ تو من بیان کے لیے یا کسی چیز کی بعضیت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور ان جو ہے وہ دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوری کے لیے ان استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے سے۔ ناظرین و سامعین آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے بعد فا ہے، فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے تو بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ جتنے اسماء ہیں یعنی 8 اسماء، 4 افعال اور 5 حروف، ان سب کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ تا میم پہ ثم، میم تا زبر مت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال لام پیش ذل، ثم اتخذوا، عین جیم زیر عج، لام زبر لا عجلا، میم نون زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی، میم الف زبر ما، جیم الف زبر جا، حمزہ تا زبر ات، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ما جاءتهم، با یا زبر بی، یا زیر ی، نون کھڑا زبر نا، تا پیش تو، بیناتو، فا زبر فا، عین زبر عا، فا واو زبر فو، نون الف زبر نا، فا عفونا، عین نون زبر عن، ذال کھڑا زبر ذال، لام زیر لی، کاف زبر کا، عن ذالک، رکیں گے تو عن ذالک پڑھیں گے۔ واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون الف زبر نا، و آتینا، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، سین لام پیش سل، طا کھڑا زبر طا، نون میم دو زبر نم، سلطانم، میم پیش مو، با یا زیر بی، نون دو زبر نن، مبینن، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل ہوگی، مبینہ پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی ہے ٹھہر کر پڑھنا، قرآن کریم میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھا کرو۔ آئیے ناظرین ترتیل کے ساتھ تلاوت کو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح فرض نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ ترجمے کی جانب۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا ہوا غلبہ عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ آسان فہم ترجمہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب اس کے تفسیر کی جانب کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین فرمایا جا رہا ہے کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ واضح دلائل آنے کے باوجود اہل یہود نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ فعفونا عن ذلك، پھر ہم نے انہیں معاف بھی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیاں، کھلی دلیلیں عطا فرمائی۔ لیکن بچڑے کو پوجنے کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں بھی اس بات کا بیان موجود ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ اب ناظرین، یہاں پر جو بچڑے کی پوجا کا بیان ہے، اس ضمن میں جو حضرات مفسرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے بیان کیا، جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ان کو مزید 10 راتیں عطا فرمائی، تو تقریباً 40 راتیں ہو گئیں۔ ان راتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے شرف ہم کلامی ان کو عطا ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنو اسرائیل پر خلیفہ بنایا اور کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جلدی میں جا رہا ہوں، تم میرے خلیفہ بنو اور مفسدوں کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں جلدی چلے گئے۔ ہارون علیہ السلام قائم مقام ہوئے اور سامری جادوگر جو تھا وہ وہاں پر تھا۔ ابو العالی نے بیان کیا کہ یہ مدت 1 ماہ ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے تھے۔ اس مدت میں موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو چھوڑ کر چلے گئے، ہارون کو ان پر خلیفہ بنایا اور کوہ طور پر 40 راتیں ٹھہرے رہے اور ان پر زمرد کی الواح میں تورات نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرب عطا فرمایا، شرف ہم کلامی بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قلم کے چلنے کی آواز سنی اور ناظرین ان 40 راتوں میں آپ مکمل طور پر باوضو رہے حتیٰ کہ کوہ طور سے واپس آ گئے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے۔ بنو اسرائیل کے پاس قبطیوں کے وہ کپڑے اور زیورات تھے جو آنے سے پہلے قبطیوں نے ان سے عاریتاً لیے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں، کو جلا دو۔
انہوں نے ان کو جمع کر کے آگ لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں جا رہے تھے تو سامری نے جبریل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اس گھوڑی کے جو ناظرین ٹاپوں کے نیچے سے جو خاک تھی اس کی ایک مٹھی اٹھا لی۔ سامری کے پاس جو سونا اور چاندی تھی اس نے اس کو پگھلا کر اس کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی۔ اس کے اثر سے اس مجسمے سے بچڑے کی سی آواز نکلنے لگی۔ پھر سامری نے بنو اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، اور وہ قوم اس بچڑے کی پوجا میں مشغول ہو گئی۔ اب ناظرین جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ معاملہ درپیش ہوا تو موسیٰ علیہ السلام غضب میں تشریف لائے، اور اس کے بعد جب قوم نے ناظرین توبہ کی اور کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، انہیں شرمندگی کا احساس ہوا، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ اب اس کی توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ مارے، قتل کرے۔ اور ناظرین و سامعین، صبح سے لے کر شام تک اس طرح وہ قوم ایک دوسرے کو قتل کرتی رہی، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی، اور پھر جو ہے نا ناظرین یہ توبہ ان کی قبول ہوئی۔ تو فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم، کہ یہ جو توبہ کرنا ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے رب کے پاس۔ اور اس آیت کریمہ میں جو آج کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ فعفونا عن ذالک، جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے اپنے نبی اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ تو ناظرین و سامعین، اس میں جو اہل یہود نے بچڑے کی عبادت کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے اور پھر یہ توبہ کے معاملات ہوئے، تو اس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا۔ اور انشاءاللہ مزید اس کی جو ناظرین اگلی آیت کریمہ ہے اس میں مزید اہل یہود کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور آج کے اس پروگرام میں جو آج کا سبق تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 157، اس کا جو تھرڈ پورشن ہے اس کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی، اور ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارے اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی بھی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ فریدہ اسلام آباد۔ جی فریدہ بہن اسلام آباد سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد آپ نے جوائن کیا ہے۔ ہاں جی، وہ میں بہت بزی تھی اس لیے۔ چلیے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پڑھوں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتخذوا العجل ثم اتخذوا العجل من بعد من بعد ما جاءتهم ما جاءتهم البينات البينات فعفونا فعفونا عن ذلك عن ذلك وآتينا وآتينا موسى موسى سلطانا مبینا۔ سلطانا مبینا۔ نون پر دو زبر ہے، سلطانا مبینا۔ سلطانا مبینا۔ ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ سکینہ بات کرنا آپ سے۔ جی میری بہن آپ اس پروگرام میں موجود ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم نہیں، جا کو ذرا کھینچیے، ما جاءتهم البينات
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. ترجمہ: پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا، تو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ دیا. ماشاءاللہ، اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ. آپ نے نواب شاہ سے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا کیسے ہیں؟ اماں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے بیٹا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سبق و ترجمہ سنائیے. جی بیٹا سناتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا. ترجمہ: پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچڑے کو محبوب بنا لیا، سو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ دیا. ماشاءاللہ اماں، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، پوری تیاری کے ساتھ. ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بول رہی ہوں. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. جی کر دی. جی آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی جی دونوں سناؤں گی. سنائیے. آپ میرے لیے دعا ضرور کیا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. سنائیے، پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میری بہن بند کر دیجئے. بند کر دی. آواز آ رہی ہے. بند بالکل ٹھیک کر ہے، دی میں نے. سنائیے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز ڈبل ہو کر آ رہی ہے، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب ہمیں جوائن کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. بہت بہت شکریہ. دوبارہ ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں فریہ جدہ سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹا آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبق اور ترجمہ سنانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ترجمہ: پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا ہوا غلبہ دیا. ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے سنا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے جدہ سے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں سبق سنانا چاہتی ہوں آپ جی کو. بالکل، سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اتخذوا العجل من اجلا میں لام کو کھینچیے مت. اجلا من بعد ما، یہ آپ مجھے ریپیٹ کر دیں. من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
جی ترجمہ سنائیے. جی ترجمہ یہ ہے اس کا کہ پھر انہوں نے واضح دلیل آنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی. ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، لیکن تھوڑا سا تلفظ میں اور تلاوت میں کچھ اور محنت کیجیے تو انشاءاللہ مزید آپ کا پڑھنا بہتر ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 3:30 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ اسے دیکھا کرتے ہیں، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا qs@arqtv.tv. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.